اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام افطار وتھ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ آج افطار کا یہ دوسرا پروگرام ہے جو کہ براہ راست ملن سویٹس کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ علامہ فدا حسین بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام کا فارمیٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شروع میں پروگرام کے بالکل اول حصے میں جو ہے وہ رمضان کی فضیلتوں کے اوپر، رمضان کی برکتوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوا کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے حصے میں ہم ٹیلی فون لائنز کھولتے ہیں جس میں کہ آپ شامل ہوتے ہیں، اپنی آرا کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کی جو رمضان سے متعلق انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہماری مہمان شخصیت جو ہے وہ ہمیں جوائن کر لے گی۔ جب تک وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم تھوڑی سی جو ہے وہ اقوال معصومین کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایک قول مولا علی علیہ السلام کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ درس عبرت تو بہت ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ فرمان ہے کہ درس عبرت تو بہت ہے۔ اگر ہم اپنے زمانے میں اور اپنے چاروں طرف جو ہے وہ جو حالات ہیں اس کو ہم گہری نظر اس کے اوپر ڈالیں اور اپنی زندگیوں میں سے کچھ فرصت نکال کر مظلوم عوام کے اوپر بھی دیکھیں، مظلوم مسلمانوں کے اوپر بھی دیکھیں، مختلف جو طبقات ہیں ان کے اوپر بھی نظر ڈالیں، جو کہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ روزے میں جو ہے کہ بھوک و پیاس میں آپ کو رکھنا، خدا کا مقصد کسی انسان کو بھوک و پیاس میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ اس کسی دوسرے کی، کسی غریب کی، کسی مظلوم کی بھوک اور پیاس کی شدت کو درک کر سکیں، اس کا احساس کر سکیں، اور روز حشر جو کہ اپنی بھوک و پیاس کے بارے میں جو ہے وہ احساس کر سکیں۔ اس لیے انسان پورا دن اپنے جو ہے وہ اپنی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے تقوی کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس وقت فی زمانہ دنیا میں دیکھیں اور ان تمام حالات کو دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس تھوڑا سا بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس افطار کرنے کے لیے نہیں ہے، جن کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، جن کو ضروریات زندگی اول میں میسر نہیں تھیں مگر ان کے اوپر جو ہے وہ مزید اور کرائسس جو ہے وہ اور جو پریشانیاں کہیں وہ جو ہے مسلط کر دی گئی ہیں۔ تو درس عبرت تو بہت ہیں۔ اسی ضمن میں جو ہے وہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ درس عبرت تو بہت ہیں مگر درس عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو ہم کو بھی خدا شمار کرے ان لوگوں میں جو کہ درس عبرت حاصل کرتے ہیں، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگیوں میں جو ہے وہ چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی کے طور طریقے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمام مخلوقات جو خدا نے خلق فرمائی ہیں وہ تمام جو ہیں وہ جس صورت میں بھی خلق ہوئی ہیں وہ صورت میں خلق ہوئی سوائے انسان کے، کہ انسان جو ہے وہ صرف انسان بننے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے ہے کہ وہ جب اس کے جو زندگی کے مراحل ہیں اس کو احسن طریقے سے جو انجام دے، اس کو عقل و شعور کی جو منزلیں ہیں اس کو پانے کی صحیح وہ کوشش کرے، کیونکہ انسان کو جب انسان بننا ہوتا ہے تو اس کے مراحل ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ شروع میں جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد درسگاہ میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو شعور آنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی مذہبی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس کی درسگاہ شروع ہوتی ہے، اس کے تمام امور ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اقوال معصومین سے، جو یہ ہستیاں خدا نے محبوس فرمائی ہیں، جو کہ نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے اسوہ قرار دیے گئے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے جو ہے وہ رابطہ قائم رکھیں، اپنا رابطہ ان سے کسی صورت بھی جو ہے وہ منقطع نہ ہونے دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں بہتری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، ہماری زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ تمام نصیحتیں، تمام حکایتیں یہ کتابوں میں بند کر کے ان کو صرف چومنے کے لیے، ان کو صرف پڑھ کے صلوات پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہیں، یہ زندگیوں میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں۔ ان کو اپنی زندگیوں کے اوپر لاگو کیجئے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنی معزز مہمان شخصیت آپ کو جب خوش آمدید کہیں گے علامہ سید فدا حسین بخاری صاحب کو، اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں۔ قبلہ ہم نے ابھی اس پروگرام کے فارمیٹ کو اپنے ناظرین کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروایا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، کہ ہم اس کے شروع حصے میں جو ہے وہ فضائل ماہ مبارک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لائیو کالز کھولیں گے جس میں کہ لوگ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ رمضان سے متعلق جو بھی ہے تو وہ اس حوالے سے اس ٹاپک پر رہتے ہوئے سوال کریں گے، تو وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی توسط سے ان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا
کہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو ہے، چونکہ آج ہمارا پروگرام کا دوسرا جو ہے افطار کا پروگرام ہے، میں چاہوں گا کہ تمیدی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ جی بہت شکریہ جناب سید علی موسوی صاحب۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، جی کال لے لیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھائی، یہ رمضان کا جو پروگرام ہے جی اس کی افطاری کے آپ پیسے یہیں پہ لے رہے ہیں یا کسی اور نمبر پہ لے رہے ہیں؟ جی افطار کا ابھی تو پھر آپ جو ہے وہ ہمارے ہاٹ لائن کے اوپر کال کر لیجئے، کیونکہ اس وقت تو ہم ٹاپک کے اوپر ہی گفتگو کریں گے۔ جی ریسیپشن پہ آپ کر لیں، میں آپ کا نمبر یا نوٹ کر لیتا ہوں۔ جی بالکل، نمبر بتا دیجیے میں پلیز۔ نمبر آپ کو نوٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو ہم کال کر لیں گے۔ میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا۔ آپ کا اسم شریف؟ حسین علی۔ حسین علی صاحب، ٹھیک ہے، ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، کانٹیکٹ کر کے تاکہ میں آپ کو افطاری کے پیسے دے دوں اور ہم لوگ افطار کے وہاں ڈالیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی سر۔ جی تو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تو تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ تم پر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور روزوں کا جو مقصد ہے، جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ کہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ماہ مبارک کے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کون ماہ رمضان کی تعریف کر سکتا ہے اور کون فضیلت بیان کر سکتا ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا ہے کہ ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف مہینہ آ رہا ہے جس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور کس چیز کو ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت اور رحمت اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے، شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اور اس کے دن تمام دنوں سے بہتر۔ وَلَيَالِهِ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر۔ وَسَاعَتُهُ افضل الساعہ، اور اس کی لمحات اور اس کی گھڑیاں تمام باقی دنوں کے لمحات سے بہتر ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دیے گئے ہو، یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا مہمان ہے، میزبان ہے، اور تم اللہ کے مہمان ہو۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں تم اہل کرامت ہو، یعنی باعزت ہو تم۔ البتہ کون باعزت ہے؟ یعنی ہر بندہ ہی باعزت ہے ماہ رمضان میں؟ نہیں، یعنی جو بندہ صاحب ایمان ہے اور صائم ہے اور خوف خدا رکھتا ہے، چونکہ تقویٰ جب تک نہیں آتا تو پھر تو
وہ مقصدی فوت ہو جاتا ہے نا جی، ضروریات میں سے۔ جی، تو وہ آدمی جو کہ اس مہینے میں حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، جس پر آپ بات کر رہے تھے، فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کی مانند کیا بات، ماشاء ہو جاتی ہیں، یعنی ایک ایک سانس جو ہے وہ گویا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، تسبیح اللہ کی بیان کر رہی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ 24 گھنٹے میں انسان کتنی دفعہ سانسیں لیتا ہے، تو جتنی مرتبہ سانس لے رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور تمہارے اعمال اور عمل جو ہیں اس مہینے میں مقبول ہیں۔ اللہ، وَدُعَاؤكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، تو پس اپنے رب سے سوال کرو سچی نیتیں، صادق نیتیں کر کے۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور اپنے دلوں کو پاک کر کے، نیتوں کو سچا کر کے اب رب سے سوال کرو ان یوفقکم لصیامہ، تاکہ وہ تمہیں توفیق دے، موفق کرے، کس کے لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ وتلاوت کتابہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے اس کی کتاب کی تلاوت کی تمہیں توفیق دے۔ فرمایا رسول پاک نے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ العظیم، بدبخت ہے وہ شخص جو اللہ کی مغفرت سے اس مہینے میں محروم رہ جائے، یعنی یہ دریائے رحمت جو ہے اللہ کا وہ اس مہینے میں بہہ رہا ہے، تو اس سے سیراب ہونا انسانوں کا اپنا کام ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر وہ کوئی شخص اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ شقی ہے، وہ بدبخت ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ، فرمایا کہ اس مہینے میں یاد کرو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور روزے ہے بھی کوئی 20 گھنٹے کے قریباً، تو لمبا روزہ ہے تو بھوک بھی لگی، پیاس لگے گی۔ تو جب یہ بھوک اور پیاس لگے تو پھر اس دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو جو قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہے؟ وہ بہت بڑا دن ہے، یعنی ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ بہت ساری چیک پوسٹیں بھی ہیں۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود، یعنی جب قیامت کا دن ہو تو سب سے پہلے سوال جو ہے نماز کا کیا جائے۔ تو مثلا سمجھنے کے لیے کہ بھی یہ چیک پوسٹ آ گئی نماز کی، اس پر آدمی جواب دے، وہاں سے کلیئر ہوا تو روزے کی آ گئی، پھر خمس کی آ گئی، پھر حج کی آ گئی، اسی طرح چیک پوسٹیں ہیں۔ اور پھر آخری چیک پوسٹ پہ کہا جائے گا کہ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں کیا سوال ہوگا؟ روایتوں میں ہے کہ وہاں علی مولا علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اللہم صلی ٹھیک ہے، علی محمد۔ تو یہ جو چیک پوسٹیں ہیں یہ 50,000 سال کا وہ دن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کو ایک چیک پوسٹ پہ 50,000 سال کا جو ہے 1,000 سال لگ جائے اپنا کلیئر کرواتے ہوئے۔ اور یہ جو پلسرات ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پلسرات جو کہ بال سے بریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، لے لیں آپ کال پھر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بہن کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں، میں اپنا نام نہیں بتانا جی چاہتی۔ جی 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 فرمائیے، کوئی بات نہیں۔
جی میرا کوشچن ہے مولانا صاحب سے کہ زکوٰۃ اور خمس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ اور خمس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے بہن، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، کوشش کرتے ہیں جواب دیتے ٹھیک، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ جی قبلہ، میرے خیال میں پہلے جی جواب ہی دے لیتے ہیں تو چلو جواب ہی دے دیتے ہیں پہلے۔ جی زکوٰۃ اور خمس میں جی زکوٰۃ جو ہے وہ 9 چیزوں پہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، اور یہ جو گندم ہے، اور جو گیہوں وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے گائے ہے، گائے بھینس، یعنی اور بکری، بھیڑ بکریاں، اور مویشی۔ اونٹ، وہ جو مالی مویشی جو ہیں ان میں ہیں، ٹھیک ہے، اور کشمش میں ہے، گندم میں ہے، جو میں ہے، یہ 9 چیزیں بنتی ہیں، زراعت جو ہے اس میں ان میں زکوٰۃ ہے۔ اس کی اپنی شرائط ہیں کہ پھر وہ جو مثلاً ان کو چارہ ڈال رہے ہیں، آپ وہ چارہ خرید کے نہ لیا ہو، وہ چارہ فری چراگاہوں میں وہ بکریاں چرتی ہوں، اونٹ، اور یہ تو وہ پھر اس کا نصاب ہے کہ مطلب کتنے اونٹ ہوں تو ان پر 1 اونٹ بنتا ہے، اور پھر بکریاں کتنی ہوں تو اس پر، تو وہ جو ہے زکوٰۃ 2.5% ہے۔ تو سونا اور چاندی اور ان پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ زیادہ تر ظاہر ہے کہ جن کے پاس سونا چاندی اور یہ چیزیں ہوں، یا جو زمیندار لوگ ہیں جن پر گندم، جو اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کی پھر اپنی اپنی مقدار ہے، اتنے من ہو تو پھر اس کی آگے زکوٰۃ ہے کہ لمحہ تفصیل، صرف میں اجمالی سی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا زکوٰۃ۔ اور خمس یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ کوئی منافع حاصل کرتے ہیں، یا آپ کو سمندر سے کچھ چیزیں ہیرے جواہرات نکالتے ہیں، یا کوئی آپ کانوں سے کوئی نکالتے ہیں معدنیات، تو ان پر ہوتا ہے یہ 20%، یعنی 5واں، ایک پنجم۔ یعنی فرض کرو آپ نے ملازمت کر رہے ہیں، آپ یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یا کوئی اب دکان ڈالی ہوئی ہے، تو جیسے ہر سال جو ایک دن ہوتا ہے نا مقرر مالی، جیسے یہاں پر وہ ٹیکس ریٹرن جو بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 5 اپریل، ٹھیک ہے، 2014 سے لے کر مثلاً آگے 15 تک، تو یہ وہ ڈیٹ ہے اس کی۔ تو ہر انسان کو جو کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، یا کوئی کاروبار ہے، اس کو ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے۔ مثلاً اگر ایک شخص ہے جس نے 1 جنوری کو ملازمت کر لی، ٹھیک ہے، پہلی تنخواہ اس کو مثلاً 5 فروری کو ملی، تو 5 فروری 2014 کو اس نے پہلی تنخواہ وصول کی ہے، اور 5 فروری 2015 کو اس کا اینڈ ہے۔ تو یہ 5 فروری جو ہے نا اس کا مالی سال کی ڈیٹ ہے۔ اس ڈیٹ کو اس نے حساب کرنا ہے کہ میرے پاس بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں، یا میرے گھر میں باورچی خانے میں کھانے پینے کا کتنا سامان پڑا ہوا، اس کا اس نے حساب کرنا ہے۔ مثلاً اس کے بینک میں فرض کرو 900 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے بچت میں، سیونگز پہ آئے گا یہ بچت میں، یعنی سال 5 فروری کو اس نے دیکھا اپنے بینک سٹیٹمنٹ یا چیک کیا کہ بینک میں 900 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے، اور گھر میں باورچی خانے میں دیکھا کہ 100 پاؤنڈ کا کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا ہے، یہ ہو گیا 1000 پاؤنڈ، اور ایک یعنی 20% دینا ہے، تو اس کا بنے گا 200 پاؤنڈ خمس۔ اب 200 پاؤنڈ جو خمس بنے گا اس میں سے 100 پاؤنڈ جو ہے وہ سہم امام ہے، 100 پاؤنڈ جو ہے وہ سہم سادات ہے، یعنی جو غریب سید ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، کوئی سادہ، ان کو 100 پاؤنڈ دینا، تو 100 پاؤنڈ سہم امام جو ہے جس سے مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کو بھیجنا ہے، تاکہ وہ ان کو مدرسوں میں، کتابوں میں دین کی تبلیغ پر وہ لگائے گا۔ جی بہت خوبصورت۔ اس کے ساتھ ہمیں جو ہے کہ بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، اور یہ پروگرام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ملن سویٹس مینچسٹر کے تعاون سے، اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کے سوالوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ چلو جاتے ہیں بریک پہ۔